بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس آیت پر کسی قدر گفتگو گزشتہ کل ہو چکی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ اس آیت میں ہمارے ایک مرض کی اصلاح ہے۔ اس بیماری کو ہم بہت ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، لیکن بہت زبردست اصلاح ہے۔ یعنی ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی، لیکن یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم عام طور پر یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا اور ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العزت ہمارے اس مغالطے کو بیان فرماتے ہیں کہ تم کو کیا پتا، ممکن ہے کہ جس کو تم نے ہونا سمجھا ہے وہ برا ہوتا، اور جس کو نہ ہونا سمجھا ہے وہ اچھا ہوتا، جس کو تم نے مضر سمجھا ہے وہ تمہارے لیے نافع ہو، اور جس کو تم نے نافع سمجھا ہے وہ واقع میں تمہارے لیے مضر ہو۔ یہ اللہ نے پہلے تو عسا کر کے عقلی احتمال کے طور پر فرمایا، لیکن آگے یہ بتلا دیا کہ تم عسا کے چکر میں مت پڑنا کہ ممکن ہے، اس لیے یقینی تو کہاں ہے، تو اللہ نے آگے فرما دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے۔ جو شخص اللہ کا قائل ہوگا وہ اللہ کی صفت علم کو بھی مانے گا، اور کمال اس کا یہ ہے کہ کوئی اس کے برابر علم میں نہ ہو، تو اپنے علم کے اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ جب خدائے پاک نے جو کہ واقعی نفع و ضرر کو جانتے ہیں اس کو واقع فرمایا ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ وہ تو حکیم بھی ہیں، تو ان کا کسی امر کو واقع کرنا دلیل اس کی ہے کہ ان کی حکمت سے یہ چیز خارج نہیں ہے، وہ اس کو بہتر سمجھتے تھے، تبھی تو وہ کام واقع ہوا۔ تو اب عسا والا احتمال ختم ہو گیا کہ اس میں مصلحت ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو واقع فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہم لوگوں کو بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ تکوینیات کا علم حق تعالیٰ کے پاس ہے۔ احکام اصل میں دو قسم کے ہیں، ایک احکام تشریعیہ جیسے نماز روزے کا فرض ہونا، چوری غصب جھوٹ تفاخر ریا بخل کا حرام ہونا، لیکن دوسری ایک قسم ہے احکام تکوینیہ جن کو ہم حوادث روزگار کہتے ہیں، جیسے مرنا جینا، وبائی امراض کا ہونا وغیرہ، مال کا ضائع ہو جانا، آگ لگ جانا۔ ان دونوں قسم کے امور کا صدور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے متعلق ہم لوگ تمنائیں کرنے لگتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور جیتا تو اچھا ہوتا، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ فرض نہ ہوتا، سود حرام نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ دونوں میں ہم لوگ منہ مارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو علم دین پڑھے لکھے ہیں وہ احکام تشریعیہ میں ایسی بے باکی نہیں کرتے، اور جو آزاد ہیں وہ تشریعی اور تکوینی دونوں امور میں ایسی تجویزیں کرتے ہیں۔ اس لیے دونوں امور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، امور تشریعیہ امور تکوینیہ سب کو لے لیا ہے۔ کتب علیکم القتال میں تشریعی کو،
اور وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا میں عام لا کر تشریعی و تکوینی دونوں کو لے لیا. کتابت قتال سے امر تشریعی کو لے لیا اور وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اس سے امر تکوینی کو لے لیا. تو جو امر اپنے اختیار سے خارج اگر پیش آئے تو اس کو مصلحت سمجھو، اس پر اللہ کا شکر کرو، چاہے وہ بلائے ظاہری ہو چاہے وہ بلائے باطنی ہو، دونوں اللہ کا شکر کرنے کے قابل ہیں. یہ ہے ہمارے لیے بہت بڑی اصلاح. اسی لیے ابن ماجہ شریف کی روایت میں آیا کہ ایاکم ولو فإن لو یفتح عمل الشیطان، کہ اپنے آپ کو اگر مگر کہنے سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہوتا، اس سے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے. طبیعت انسانیہ کا بھی لحاظ فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ فرمایا کہ اس نے دعا کو مشروع فرما دیا. یہ خاص نوٹ کیجئے کہ اگر کسی چیز کی تمنا پیدا ہو تو بجائے اس کے خدا تعالیٰ کو رائے دو، ارمان اس طرح نکالو کہ دعا کر لیا کرو. تمنا سے تو دعا کرنا بہتر ہے. تمنا تو خدا کو رائے دینا جیسا ہوا کہ اس طرح مناسب تھا، برخلاف دعا کے کہ وہ جناب باری تعالیٰ میں ایک درخواست ہے اور اس پر رضامندی بھی بتلائی جی کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تو دعا کو بھی مشروع فرمایا جیسے دوسری نصوص میں ہے، اور تمنی کو منع فرمایا جیسے اس آیت میں ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. تو اللہ کے جتنے احکام ہیں تکوینی یا تشریعی، ان کے خلاف تمنا نہ کرو بلکہ ان پر صبر، اور دل میں جو کوئی نیک تمنا پیدا ہو اس کے لیے دعا کرتا رہے. یہ ایک معتدل نظریہ ہے. دنیا میں کبھی بھی ہماری چاہت کے خلاف ہو جائے تو خدائے پاک کے علیم و حکیم ہونے کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پہلے ترجمہ سن لو کہ نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے اندر قتال کرنے کے بارے میں کہ شہر حرام میں قتال کرنا کیسا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ شہر حرام میں لڑائی اور قتال بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکال دینا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک. اور لوگوں کو دین سے بچھلانا، ہٹانا، فتنہ اندازی کرنا یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. اور آگے فرمایا کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، چاہے وہ قتال سلاحی ہو چاہے وہ قتال فکری ہو، یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے. تو سن لو، جو کوئی پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور مرتد ہو جائے گا، پھر مر جائے گا حالت کفر ہی میں، تو ایسوں کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کا شان نزول سمجھ لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نیم فوجی دستہ کافروں کے مقابلے کے لیے بھیجا. اس دستے نے، اس جماعت نے کافروں کو مارا اور ان کا مال لے کر آ گئے. مسلمان تو یہ سمجھتے تھے
کہ وہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے اور وہ چاند ہو جانے کی وجہ سے رجب کا پہلا دن تھا، اور رجب اشہر حرم میں ہے۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، ہو چکا تھا۔ کافروں نے مسلمانوں پر بہت طعنے کسے کہ محمد تو حرام مہینے کو بھی حلال کر رہا ہے، اس کے صحابہ حرام مہینے کو بھی حلال کر رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو محمد حرام مہینے میں بھی لوٹ مار کی اجازت دے رہا ہے۔ مسلمان حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگے کہ ہم سے شبے کی بنیاد پر یہ کام ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟ تب یہ آیت اتری۔ اس جماعت کے امیر سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے رو دیے، آپ نے انہیں تو روک لیا اور ان کے بدلے عبداللہ ابن جحش کو اس لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، اور انہیں خط لکھ کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک تم مقام بطن نخلا کو نہ پہنچو اس خط کو مت پڑھنا، اور وہاں پہنچ کر جب اس مضمون کو پڑھ لو تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور مت کرنا۔ اور الفاظ یہ تھے کہ فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ بِمَنْ تَبِعَكَ مِنْ أَصْحَابِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بَطْنَ النَّخْلَةِ فَتَرْصُدَ بِهَا عِيرَ قُرَيْشٍ لَعَلَّكَ أَن تَأْتِيَنَا مِنْهُ بِخَيْرٍ۔ چنانچہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی سی جماعت کو لے کر چلے۔ جب اس موقع پر وہ پہنچے یعنی مقام بطن نخلا پر، تو حضور کا خط کھول کر پڑھا اور انا للہ پڑھ کر کہا کہ میں نے حضور کے فرمان کو پڑھا اور میں فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا اور پورا واقعہ بھی ذکر کیا۔ 2 شخص تو واپس لوٹ گئے، باقی سب ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ آگے چل کر ابن الحضرمی کافر کو انہوں نے پایا۔ ان کو علم نہیں تھا کہ جمادی الاخری کا یہ آخری دن ہے یا رجب کا پہلا دن ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ چاند نہیں ہوا ہے تو جمادی الاخری کا آخری دن ہے، تو سامنے والے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابن الحضرمی مارا گیا۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت وہاں سے واپس لوٹی۔ اب مشرکین نے مسلمانوں پر اعتراضات کی بوچھار شروع کر دی کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی ہے اور قتل بھی کیا۔ اس کے بارے میں آیت اتری کہ بے شک شہر حرام میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن خود بھی تو دیکھو تم اس سے بڑے گناہ کے مرتکب ہو، لوگوں کو اسلام سے روکتے ہو، دین اسلام کو خود قبول نہیں کرتے، زیارت بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے ہو، مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالتے ہو، شرک کرتے ہو۔ یہ سب باتیں شہر حرام میں مقاتلہ و قتال کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور کفار تو یہ حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ ماحصل یہ ہے کہ شہر حرام میں بلا وجہ اور ناحق لڑنا بے شک بہت بڑا گناہ ہے، مگر جو لوگ حرم میں بھی کفر پھیلائیں اور بڑے بڑے فساد کریں، اشہر حرم میں بھی مسلمانوں کے ستانے میں ذرہ کسر نہ رکھیں، ان سے لڑنا منع نہیں ہے۔ نیز جب مشرکین ایسے امور شنیعہ میں سرگرم ہیں تو ایک تھوڑے سے قصور پر مسلمانوں کی نسبت طعنے کسنا، اور وہ بھی ان سے یعنی مسلمانوں سے لا علمی میں صادر ہوا، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اور تم فتنہ پرور لوگ ہو۔ شہر حرام میں ابن الحضرمی کا قتل ٹھیک ہے ہوا، لیکن اس سے بڑا گناہ تمہاری طرف سے فتنہ پروری ہے، دین میں فتنہ اور فساد ڈالنا تاکہ لوگ دین حق کو قبول نہ کریں۔ اس قتل سے بہت زیادہ ایسا فتنہ مذموم ہے جو مسلمانوں سے شہر حرام میں واقع ہوا۔ مشرکین کی عادت تھی کہ دین اسلام کی باتوں میں طرح طرح سے خدشات، شبہات اچھالتے تھے تاکہ لوگ شک شبے میں مبتلا ہوں اور اسلام قبول نہ کریں یا ضعیف الاسلام بن جائیں۔
جیسے یہیں انہوں نے ایسا کیا کہ مسلمانوں سے شہر حرام میں لا علمی کی بنیاد پر جو قتل واقع ہوا، اس پر مشرکین نے جو شک پیدا کر دیا، زبان درازی کی، یہ خود ایک فتنہ تھا۔ مقصود یہی تھا کہ لوگ اسلام قبول کرنے سے دور ہو جائیں، تو بتلایا کہ مسلمانوں سے جو قتل صادر ہوا ہے اس پر مشرکین کا طعنہ کرنا اس وجہ سے کہ لوگ دین حق سے نکل جائیں، یہ قتل مذکور سے بھی زیادہ مذموم اور شنیع ہیں۔ اور اس آیت میں عجیب بتلایا کہ جب تک اے مسلمانوں تم دین حق پر قائم رہو گے، یہ مشرکین کسی نہ کسی شکل، کسی نہ کسی صورت میں، کبھی سلاحی، کبھی فکری، کبھی میڈیائی تو کبھی پرچائی، تو کبھی سامنے تو کبھی پیچھے، تو کبھی تشبیباً تو کبھی کس طرح، کسی بھی موقع سے تمہارے مقاتلہ اور مخالفت میں کمی نہیں کریں گے۔ حرم مکہ اور اشہر حرام ہی کیوں نہ ہوں، یہ لوگ لڑتے رہیں گے اور مختلف قسم کے فتنے برپا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کا مقصد عناد ہے، حسد ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح تم کو چھیڑتے رہیں گے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ تم بھی اپنے دین سے پھر جاؤ اور تم ہٹ جاؤ، اس لیے تم اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اگر پھر گئے اور اسی پھرے ہوئے ہونے کی حالت میں مر گئے نعوذ باللہ، تو نہ تمہاری جان و مال محفوظ رہے گا، نہ نکاح قائم رہے گا۔ یہ ہے حبیطت اعمالہم فی الدنیا، نہ وراثت ملے گی، اور وفی الآخرہ کا مطلب نہ آخرت میں ثواب ملے گا، نہ کبھی جہنم سے نجات حاصل ہوگی۔ ہاں اگر دوبارہ اسلام قبول کر لیا تو صرف اسلام کے بعد اعمال حسنہ کی جزا پوری پوری ملے گی۔ یسألونک عن الشہر الحرام والی آیت کے اخیر میں مسلمان ہونے کے بعد کفر و ارتداد اختیار کرنے کی جو سزا بتلائی کہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے جو میں نے بتلایا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی، مورث مسلمان مرے تو اس شخص کو میراث کا حصہ نہیں ملے گا، نماز روزہ جو کچھ کیا سب کل عدم، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں ہوگا۔ لیکن جو کافر اصلی ہو اور اس حالت میں کوئی نیک کام کر لے، اس کا ثواب معلق رہتا ہے۔ اگر کبھی اسلام لے آیا تو سب پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کفر پر مر گیا تو سب بیکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، مطلب مرتد عن الاسلام کی حالت کافر اصلی سے بھی بدتر اور بری ہے۔ اسی واسطے شریعت اسلامیہ میں کافر اصلی سے تو جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن مرتد کی سزا قتل ہے اگر مرد ہو، اور اگر عورت ہے تو ہمیشہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ اس کو قید و بند میں رکھا جائے گا۔ یہ ان آیات کی موٹی موٹی تفسیر ہے، دیکھ لیجئے، ہم کتاب میں سے اس کو اجرا آپ کو کروا دیتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں۔ پہلے مصنف رحمت اللہ علیہ اس کا شان نزول خود بیان فرماتے ہیں آیت سے پہلے، وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اول سرایاہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیم فوجی دستہ، سب سے پہلا نیم فوجی دستہ روانہ فرمایا، 8 یا 12 مہاجرین پر مشتمل۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عبداللہ ابن جحش، سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن جحش کو اس پر امیر بنایا۔ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ، انہوں نے مشرکین قریش سے قتال کیا۔ وَقَتَلُوا ابن الحضرمی، اور انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کر دیا۔ حضرمی حضرموت کی طرف نسبت ہے، جس کا نام عمرو تھا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔ فی آخری یوم من جمادی الآخرہ، جمادی الآخرہ کا آخری دن سمجھ کر، وَالْتُبِسَ عَلَيْهِمْ بِرَجَب، اور یہ امکان تھا کہ آج رجب کی تاریخ پہلی ہو گئی ہو، ہلال رجب مشتبہ ہو گیا،
وہ تھا غرۃ رجب، اور یہ حضرات مسلمان سمجھتے تھے کہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، یہ بات ہے۔ دوسری بات بعضوں نے یہ بھی نقل کی، حضور نے ان کو قتال کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ بھیجا تھا یہ جاننے کے لیے کہ یہ قریش ہیں اور وہ اس طریقے سے قتال کریں گے یا نہیں، ہم ان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ بہرحال انہوں نے تو، صحابہ کرام نے تو جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ سمجھ کر قتال کیا، ابن الحضرمی کو قتل کر دیا۔ فعیرہم الکفار باستحلال شہر رجب، میں نے مطلب سمجھا دیا۔ فنزل یسألونک عن الشہر الحرامی ای المحرمی، قابل احترام مہینہ، المحرم سے مراد شہر محرم نہیں بلکہ شہر حرام، رجب کو محرم کہا اس لیے کہ اس میں قتال کرنا حرام ہے، اور شہر حرام سے بدل اشتمال ہے قتال فیہ، شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی اس میں قتال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کو کہا بدل اشتمال، الشہر الحرام سے بدل اشتمال، اس لیے کہ الشہر الحرام مقصود کو پورا ادا نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کا بدل لانے کی ضرورت پڑی۔ قل لہم، آپ ان سے کہیے، قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا واقعتاً بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ عمدن ہو تو، یہاں تو خطا ہو گئی جیسے کہ اس نیم فوجی دستے نے کیا تو کوئی گناہ نہیں، اور یہ آیت ویسے بھی منسوخ ہو گئی اقتل المشرکین حیث وجدتموہم والی آیت سے، کہ اب تو اشہر حرم میں بھی قتال کی اجازت مل گئی۔ جی، قل لہم قتال فیہ کبیر، کبیر کا مطلب نکالا عظیم، عظیم باعتبار اجرن نہیں بلکہ باعتبار وزرن، اس لیے کہ کبیر عظیم میں یہ ابہام تھا کہ اس میں لڑنا بہت بڑی بات ہے، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ثواب ہے، کا نہیں، بے شک اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ مبتدأ و خبر، کہتے ہیں قتال فیہ مبتدا کبیر خبر، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ بنا ہے، اور قتال نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بنانا صحیح ہے، اس لیے کہ فیہ کے ذریعے اس کی صفت لائی گئی، مگر آگے کہتے ہیں کہ اگرچہ شہر حرام میں قتال بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں صد و صد، صد صد یعنی منع یمنع، یہ صد مبتدع، منع للناس عن سبیل اللہ ای دین اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وکفر بہ باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اس کا عطف ہو رہا ہے وصد عن سبیل اللہ پر، یعنی صد عن المسجد الحرام، اور المسجد الحرام بول کر مکہ مراد لیا گیا، مکہ سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، یہ سب مبتدا پر عطف ہو کر پورا سب مبتدا بن رہا ہے، منہ، اور اہل مکہ کو، اہل حرم کو وہاں سے نکالنا، وہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اہل ہی سے مراد کون؟ اہل ہی سے حضور اور مسلمان جن کو ان کفار نے نکالا تھا، یہ سب پورا مبتدا ہو گیا۔ وہ خبر المبتدئی اکبر عند اللہ، یہ ہے مبتدا کی خبر، ای اعظم وزرن عند اللہ، کبیر کے مقابلے میں اکبر، من القتال فیہ، اکبر آیا تو مفضل علیہ نکالا کہ شہر حرام میں قتال کے مقابلے میں یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ والفتنۃ، فتنے سے مراد الشرک منکم، تمہاری طرف سے شرک ہونا، اکبر من القتل لکم، جو تمہارا قتل ہوا فیہ ای فی الشہر الحرام، اس لیے کہ فتنے کا ضرر متعدی ہے اور قتل کا ضرر لازم اور خاص ہے، اور ضرر متعدی یہ اکبر ہوتا ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ تم سے، ای الکفار یقاتلونکم، یہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے، ایھا المومنون، حتی بمعنی کئی، یردوکم عن دینکم الی الکفر، اس لیے کہ رد ایک چیز سے ہو کر دوسری چیز کی طرف ہوتا ہے، تمہیں اپنے دین سے ہٹا کر کفر میں لے جائیں، ہاں واپس لوٹائیں، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو، یہ اس کی کوشش تو کرتے ہی رہیں گے، الی یومنا، کیا بلکہ الی یوم القیامت،
یہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ بَطَلَتْ أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ. یہ صالحۃ بول کر بہت زوردار سوال کا جواب دیا کہ مرتد ہو جانے والے کے برائیاں بھی حبط ہو جائیں گی. اگر برائیاں بھی حبط ہو جاتی ہیں تو یہ تو اس کے حق میں احسان ہوا کہ اس کی گرفت نہیں ہوگی. فرمایا نہیں، اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ حبط ہو جائیں گی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. اس کے اموال، اہل اور انفس سے امان ہٹ جائے گا. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ نکاح فاسد، وراثت منقطع، نماز جنازہ نہیں، مقابر مسلمین میں نہیں. والآخرتی فلا اعتداد بہا یعنی بالاعمال الصالحہ، اس کے اعمال صالحہ جو اس نے حالت اسلام میں کیے تھے کوئی اعتبار نہیں. ولا ثواب علیہا، اور ثواب بھی نہیں ملے گا. اب ذرا توجہ سے عبارت سمجھو. والتقیید بالموت علیہ ای علی الکفر علی الارتداد یفید انہ لو رجع الى الاسلام لم یبطل عملہ فیصاب علیہ ولا یعیدہ کالحج مثلا. بہت اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کو فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ پر مقید کر کے پھر حبط اعمال کی خبر سنانا. ارتداد کو موت علی الکفر کے ساتھ مقید کر کے حبط اعمال صالحہ کی جزا اور خبر کو مرتب کرنا، اس سے بطور مفہوم مخالف ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کیا لیکن پھر ارتداد سے رجوع ہو گیا اور موت علی الکفر نہیں ہوئی تو اس کے اعمال باطل نہیں سمجھے جائیں گے، ان کا اعتبار ہوگا، ثواب ملے گا اور فرائض کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا. وعلیہ الشافعی. مطلب کیا ہے کہ مجرد ارتداد محبط عمل نہیں ہے، بلکہ ارتداد پر حبط اعمال کو مقید کیا گیا ہے موت علی الکفر سے. لہذا اگر کسی شخص نے مثلا 2019 میں مسلمان تھا، اپنا فرض حج ادا کر لیا، 2020 میں کافر ہو گیا نعوذ باللہ، پھر الحمدللہ مسلمان بن گیا اور صاحب نصاب بن گیا، حج کا مستطیع بنا، تو اب اس کو حج دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حج حبط نہیں ہوا، اس لیے کہ فیمت وہو کافر نہیں بنا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ موت علی الکفر ہی اختیار کرتا ہے تو اب اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا. دوسری ایک مثال سے سمجھو. ایک شخص 1 بجے دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھا، مسلمان ہے، 2 بجے مرتد بن گیا، پھر 3 بجے وہ مسلمان بنا، تو اب اس کو ظہر کی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی یہ فرماتے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ مجرد ارتداد محبط عمل ہے. بس 1 بجے ظہر پڑھا، 2 بجے کافر بنا، اب چاہے وہ 2:30 بجے اسلام قبول کر لے لیکن اس کو ظہر کا اعادہ کرنا پڑے گا، حج کا اعادہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مطلقاً کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، مطلق ہے، اور اس مطلق کو اس مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں 2 گناہوں پر 2 سزائیں ہیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ پر فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ہے، اور فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ پر وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہے.
یعنی آیت کریمہ میں 2 عمل اور 2 جزائیں ہیں. 2 جزائیں ہیں احباط اور خلود. تو پہلا عمل ہے ردت، دوسرا عمل ہے موت علی الردت. ردت پر جزا ہے احباط کی، اور موت علی الردت والکفر پر جزا ہے خلود فی النار کی. اس کو اچھی طرح سمجھا جائے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. آگے کہتے ہیں وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَّةُ أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا مِنَ الْإِثْمِ فَلَا يَحْصُلُ لَهُمْ أَجْرٌ. یہ نیم فوجی دستہ جس سے یہ خطا کا ارتکاب ہوا تھا، وہ یہ سمجھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم گناہ سے بچ گئے، لیکن اس قتال کا اجر بھی تو نہیں ملے گا. تو جواب آیا کہ نہیں، اجر ضرور ملے گا. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے ہجرت کی، فارقوا اوطانہم، اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ لإعلاء دینہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگوں کو ضرور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے، ثواب اللہ. واللہ غفور للمؤمنین رحیم بہم. کوئی بات نہیں، تم سے یہ خطا ہو گئی ہے اجتہادی، اللہ اس کو معاف کرتا ہے اور تم کو اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ رحیم ہے. شاندار دونوں الفاظ آئے، دونوں اسم غفور، اس لیے کہ ان سے یہ خطا اجتہادی ہوئی تھی، اور اجر ملے گا اس لیے رحیم فرمایا. رحیم بہم. وصلی اللہ علی النبی الکریم.